اتحاد انڈیا چینل پر آپ تمام لوگوں کا سواگت اور بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہمارے مہمان خصوصی مولانا مفتی محمد قاسم قاسمی صاحب جو امام و خطیب ہے اینگلو عربک مسجد دہلی کے، اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو پی گورنمنٹ نے مدرسوں کو لے کر سروے کی جو بات کہی ہے، اس کے بعد سے لگاتار مسلم تنظیمیں جو ہے وہ ہلچل جو ہے اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے، لگاتار پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، اور حضرت کا تعلق جمعیت سے بھی ہے، تو جمعیت نے بھی پریس کانفرنس کیا حضرت۔ تو مدرسے کے سروے کو لے کر کیا دقت کیا ہے اس کے اندر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، جہاں تک سروے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے، سروے ہو جائے اچھی بات ہے، لیکن حکومت کی گزشتہ کئی پالیسی ہمارے سامنے ہیں، ان پالیسیوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ سروے تو صرف آڑ ہے، اس کی آڑ میں حکومت کا اور اس طرح کے ادارے جو حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی نیت خراب ہے مدارس کے حوالے سے۔ پہلی بات تو میں آپ سب سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ صرف مدارس ہی نہیں، آپ سروے کراتے ہیں تو پھر مندروں کا بھی کرائیے، RSS کے اسکولز کا بھی کرائیے، سروے کرانا ہے تو سرکاری اسکولوں کا بھی کرائیے، جائزہ لیجئے۔ اسی ملک کے اندر مختلف آپ جیسے یوٹیوبر ہیں جن کی ویڈیو آتی ہیں، کبھی بہار سے، کبھی UP سے، کبھی ہریانہ سے اور بہت سارے صوبوں سے، اسکول کے اندر سرکاری اسکولوں میں پنکھے چھت سے گر رہے ہیں، وہاں کے بچے زخمی ہو رہے ہیں، اسکول کے اندر پڑھانے والے ٹیچر ہی نہیں ہیں، یا ہیں تو انہیں جنوری تک لکھنا نہیں آتا، انگلش میں اسپیلنگ نہیں آ رہی ہے۔ ایسا بھی مسئلہ ہے کہ ٹیچر کوئی اور ہے، پڑھا کوئی اور رہا ہے، ٹیچر کہیں اور بھی نوکری کر رہا ہے۔ تو پہلے سرکار اپنے اداروں کا جائزہ لے لے، وہاں کے حالات درست کر لے، سروے کرا لے، معلوم ہوگا سرکار کو کہ جو چیزیں آپ کی ماتحت ہیں ان میں کتنے سدھار کی ضرورت ہے۔ اسکولوں کے اندر مڈ ڈے میل، اس میں کبھی چھپکلی نکل رہی ہے، وہاں کا سروے نہیں ہوتا، اور اگر کوئی پترکار یوٹیوب کا دکھاتا ہے کہ دیکھیے یہاں بچے یہ کھانا کھا کر بیمار پڑ گئے، بہت سارے کیسز ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو UP ہی جیسے صوبے کے اندر اس کے خلاف FIR ہو جاتی ہے، آپ کو معلوم ہوگا۔ تو سرکار کو اگر سروے کرانا ہے کرائے، آپ سڑکوں پر جائیے، میں کسی کی آستھا کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں کہتا اور میں الزام بھی نہیں لگاتا، لیکن بعض مندریں بالکل بیچ سڑک پر ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ یا تو سڑک غلط بنی ہوئی ہے یا یہ مندر غلط ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مندر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا تو سڑک غلط نکالی ہے یا وہ مندر ہے۔ آپ جامع مسجد کے پیچھے کی طرف چلے جائیے، وہاں کا جائزہ لیجئے، دیکھیے کتنی مندریں بنی ہوئی ہیں، پھر اندازہ ہوگا کہ سڑک غلط ہے یا وہ مندر غلط بنی ہوئی ہے۔ خیر، آپ چھیڑ رہے ہیں اس لیے میں ان سب چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں، ورنہ آپ کہیں کچھ بھی بناتے رہیے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ سروے کرائیے، یونیورسٹیز کا سروے کرائیے۔ اچھا، ابھی کچھ دن پہلے جمعیت کی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی مدرسے کو لے کر، تو اس میں کیا کنکلوژن نکلا؟ کیا قدم رہے گا؟ مسئلہ کچھ نہیں ہے، جو مدارس سرکار سے ایک پیسے کی امداد نہیں لے رہے ہیں، وہ مدارس اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر سرکار یہ کہتی ہے کہ ان کی فنڈنگ خدا نخواستہ غلط طریقے سے ہو رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار اپنے اداروں پر الزام لگا رہی ہے۔ سرکار آسام کے اندر جس طرح کا یہ مسئلہ دیکھنے کو ملا، وہاں پر جو القاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے تعلق ہے کہ امپلائی کا، میں بتا رہا ہوں اس کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار کے پاس اتنی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ آپ کو خود نہیں معلوم ہوگا آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، سرکار کو معلوم ہوگا، آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہاں سے آئے، سرکار کو معلوم ہوگا کہاں سے آئے ہیں۔ سرکار کو سب پتہ ہے کہ مدرسوں میں کوئی پیسہ غلط طریقے سے نہیں آ رہا ہے، اگر آ رہا ہوتا تو سرکار سروے نہیں کراتی، سیدھے جا کے اس مدرسے پر اٹیک کرتی جہاں غلط طریقے سے چندہ آ رہا ہے۔ سرکار کو سب پتہ ہے، سرکار کی نیت خراب ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ رہی آپ کی بات کہ بعض اس کو القاعدہ سے جوڑ دیا، ٹھیک ہے، میرا آپ سے سوال ہے، آپ کے گھر میں یا اس ملک کے رہنے والے کسی کے بھی گھر میں اگر ایک آدمی قاتل ہو، ایک آدمی چوری کر لے، ایک آدمی نے ڈکیتی ڈال دی، یا سرکار ہی کے اعتبار سے ایک آدمی کسی غلط تنظیم سے جڑ گیا، آپ اس آدمی کو سزا دیں گے یا پورے گھر کو سزا دیں گے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس مدرسے کے کسی ایک وہاں کے CM کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ کا وہ دفتر کھلا ہوتا، کب سے چل رہا تھا وہ مدرسہ؟ آپ کی ایجنسیاں کیا کر رہی تھیں؟ آپ پہلے اپنی ایجنسیوں پر شکنجہ کسیے کہ اتنے زمانے سے یہ مدرسہ چل رہا ہے تمہیں پتہ نہیں؟
آج یہ سی ایم بنے، انہیں پتہ چل گیا کہ القاعدہ کا دفتر بنا ہے، اور القاعدہ کے دفتر اگر بنا ہے پرمیشن ہوگی، بجلی کا بل لگا، میٹر لگا ہوگا، پانی کا بھی میٹر لگا ہوا ہوگا، ساری معلومات آپ کے پاس ہے، کیسے بن گیا؟ آپ کے اداروں کی ناکامی ہے، تو کسی ایک کی سزا سب کو نہیں دی جائے گی۔ تو اسی لیے گورنمنٹ کے لیے سروے کرانے کے لیے سروے کرانا ان کا بیکار ہے، بلا وجہ کی باتیں ہیں۔ سروے کرائیے، ہمیں کوئی فرق تھوڑی پڑ رہا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، سروے کے پیچھے کچھ اور مقصد ہے۔ آپ کسی طرح بغیر ثبوت کے بلڈنگوں کو گرا دیں، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ کوئی قانون نام کی چیز ہے، عدالت نام کی اس ملک میں کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ آپ اگر خود ہی سزائیں دے رہے ہیں، خود ہی کسی کے مجرم ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کر رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، عدالتیں بند کر دی جائیں۔ کیوں یہاں پر LLB کے کورس کرائے جا رہے ہیں؟ کیوں بڑے بڑے کالجوں میں پڑھانے والوں کو سیلریاں دی جا رہی ہیں؟ کیوں برباد کیے جا رہی ہیں؟ سرکار توڑ دیا جائے۔ آپ دیکھیے دلی میں، باہر کی بات نہیں کرتا، دلی میں بے شمار سرکاری دفاتر ہیں جو وقف بورڈ کی زمین پر بنائے گئے ہیں، کرائے سرکار سروے، توڑے ان ناجائز عمارتوں کو گیا ہے۔ اور بھی ابھی نظام الدین کے اندر بڑی بڑی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں وقف کی پراپرٹیز پر، باوجود اس کے کہ بہت ساری پراپرٹیز پر کورٹ کی طرف سے اسٹے، لیکن بن رہا ہے۔ کرائیے سروے۔ دراصل آپ اس کی آڑ میں اپنی ناکامیاں چھپا رہے ہیں۔ آپ کے اپنے ماتحت جتنے ادارے ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، آپ وہاں پڑھنے والوں کے نظام کو درست نہیں کر سکے، پڑھانے والوں کو درست نہیں کر سکے، وہاں پڑھنے والوں کے لیے بہتر نظام نہیں کر سکے۔ میں تو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، سرکاری عمارتیں اسکولوں کی تباہ ہوئی پڑی ہیں، کیوں نہیں سروے کرائے جاتے؟ سرکاری ٹیچر کی بھرتی ہوتی ہے، آپ ہی لوگ دکھاتے ہیں کہ انگلش پڑھنی نہیں آتی، وہ ٹیچر بنا ہوا ہوتا ہے، کس طرح سے بن جاتا ہے؟ آپ اپنے ادارے درست کیجئے جناب، ہمیں نہ آپ سے امداد لینی ہے نہ اس کی ضرورت ہے، یہ امت چلاتی ہے۔ مدارس اسلامیہ کا جو ایک نظام ہے، یہ مسجدوں میں چندہ ہوتا ہے، مسجد میں کوئی 10 دے رہا ہے، کوئی 20 دے رہا ہے، ایک مسجد میں جمعے کے دن اگر 1000 لوگ نماز پڑھ لیں، ہر آدمی نے 10 روپے بھی دیے تو 10,000 ہو گئے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کوئی 50 دیتا ہے، کوئی 100 دیتا ہے، کوئی 500 دیتا ہے۔ مسلمان اپنے ادارے خود چلا رہا ہے، بڑے بڑے ادارے چلا رہا ہے۔ اس سروے کو لے کر بہت سارے ایسے لوگ سمرتھن بھی کر رہے ہیں، اکبر ہاشمی ایسے لوگ، اور بڑے بڑے اسلامی اسکالر، وہ لوگ سب لوگ جو اس کو سمرتھن دے رہے ہیں، تو اس میں کیا کہنا ہے آپ کو؟ سب اپنی ناکامیاں چھپا رہے ہیں، اچھا، سب اپنی ناکامیاں، اور جو مسلمان نام رکھ کر یہ چہرہ بنا کر آ رہے ہیں، منافق ہیں، وہ دشمن امت کے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے بہت سارے چھپے ہوئے منافقین کو ظاہر کر دیا ہے، وہ صفوں سے نکل کر باہر آ رہے ہیں۔ آنے دیجئے، آنے دیجئے، کل ان پر پڑے گی تو اندازہ ہو جائے گا انہیں کہ حکومت کی نیت کتنی صاف اور ستھری ہے۔ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، کرائیے سروے، لیکن صرف ہمارے مدرسوں کے کیوں؟ کرائیے نا RSS کے اسکولوں کی، جہاں کھلے عام بچوں کو ہتھیار دیے جاتے ہیں، چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، آپ ہی لوگ دکھاتے ہو، ہم تو نہیں دکھاتے، میڈیا والے دکھاتے ہیں۔ وہاں کرائیے سروے، وہاں کیوں نہیں کرائے جاتے سروے؟ تو بہرحال، اور جو آج مسلمانوں کا ایک ماڈرن طبقہ ہے، بہت حمایت کر رہا ہے نا، اسے بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دراصل مدارس نے آپ کی زندگیاں بچا رکھی ہیں۔ مدارس نہ ہوتے تو آپ کے نکاح درست نہ ہوتے، مدارس نہ ہوتے تو آپ کی جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، مدارس نہ ہوتے تو یہ مسجدیں آباد نہ ہوتی۔ یہ سب مدارس کر رہے ہیں۔ مدارس اپنے مشن میں 100% کامیاب ہیں۔ اور مدارس کا مشن کیا تھا؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، حضرت جن لوگوں نے دارالعلوم کی بنیادیں ڈالی، کس لیے ڈالی تھی؟ کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے اندر جو ملک میں رہ کر دشمنی کر رہے ہیں ملک سے، ان کو صاف کیا جائے، انگریزوں کو بھگایا ہے۔ دارالعلوم کی تاریخ ہے۔ آج یہ مدارس پر الزام لگا رہے ہیں، مدارس نہ ہوتے تو شاید یہ ملک بھی آزاد نہ ہوتا۔ تو مدارس میں محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، کھلے عام جائیے، کوئی منادی نہیں، کسی کو منع نہیں کیا جاتا، کوئی جائے کیسے ہی سروے کرے، بالکل جائیے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے محبت کے۔ لیکن جو سروے کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، جس سوچ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس سوچ پر ہمیں شک ہے۔ اور جو لوگ چاہے وہ مسلمان ہو نام نہاد، وہ منافق ہیں۔ جب ان پر پڑے گی تو ان کو حقیقت کا علم ہوگا کہ جس چیز کے ساتھ، جس چیز کو لے کر وہ چل رہے ہیں، وہ کتنی غلط ہے۔ دراصل یہ مدارس کے خلاف سازش نہیں ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے جیسا فرمایا کہ صرف مدارس پر حملہ نہیں ہے، یہ اس ملک سے اسلام کو ختم کرنے کی ایک سازش ہے، اور انشاءاللہ یہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔